ساجد صاحب، جو لوگ اس دن جشن مناتے ہیں ان کے لیے تو ایک بڑی قابل فخر چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کا جشن منا رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس دن جشن نہیں مناتے ان کے لیے یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں رہ جاتی. کیا وہ اپنے بچوں تک اس چیز کو منتقل نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا ایک پیغمبر ہے، اس کی کیا شان ہے اور ہم کس طرح اس کی خوشی مناتے ہیں؟ یہ بالکل سچی بات ہے. ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل فخر ہیں. جو مناتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مناتے ان کے لیے بھی قابل فخر ہونا. کسی کا انکار نہیں ہوتا کہ کوئی بھی امت کا کوئی بھی فرد یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے فخر کا باعث ہیں یا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ فخر پہنچانا کیسے ہے، شائستہ طریقے سے، ناشائستہ طریقے سے، دین کے اخلاق کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق. اگر ان کے تحت پہنچایا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ دین کو توڑتے ہیں، اخلاق کو توڑتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گندگی پھیل جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر قابل اعتراض بنتی ہیں. دین میں کوئی اضافہ کر دیں، اخلاق کو آپ برباد کریں، یعنی ٹریفک اگر جیم کر دیا آپ نے تو آپ نے لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچا دیا اپنے ایک جشن کی وجہ سے. تو قابل فخر چیزیں پھر فخری انداز میں، قابل فخر انداز میں بیان ہونی چاہیے، پیش ہونی چاہیے، نہ کہ ایسے انداز میں کہ جو قابل اعتراض بن جائے، جو ایک بحث کا موضوع بن جائے یا اختلافات کا موضوع بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فخر اپنا پہنچانے کا سادہ طریقہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو پہنچائیں، سارا سال آپ کی شان ان کو بتائیں، سارا سال ان کو آپ کی سیرت سے واقف کریں، بجائے اس کے کہ ایک دن بیٹھ کے آپ کو ابال آئے اور 5 گھنٹے کے لیے نکلا اور ختم. اور وہ نکلا بھی کیسے؟ نہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، نہ آپ نے کوئی آپ کی شان بتائی، نہ آپ نے کوئی آپ کی سیرت کا واقعہ بتایا، نہ آپ کا کوئی اسوہ دلوں میں پیدا کیا. بس بازار سجائے اور بس فارغ ہو گئے. اس سے کیا فخر پہنچے گا؟ ہاں، فخر پہنچنے کے لیے ایک کام کیا جا سکتا ہے عید میلاد النبی والے دن کے اچھے ہر جگہ پر، محلے کی مسجد کی بنیاد پر کہہ لیں یا محلے کی بنیاد پر کہہ لیں کہ مجالس اس طرح کی برپا کی جائیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، سیرت اور اس طرح کے واقعات سنائے جائیں، جس سے بچوں کے دل میں آپ کے لیے محبت، احترام، تعلق یہ پیدا ہو. یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک دن متعین کریں، کیونکہ ایک دن اگر آپ سال میں کریں گے تو یہ تو بھول جائیں گے لوگ. اس کو پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رسول وہ میرے لیے ہر وقت اس احساس کا سامان بنے رہیں کہ میں نے کل ان کا سامنا کرنا ہے خدا کے حضور، تو کیا وہ مجھے اپنی امت میں شامل کر لیں گے. یہ اس احساس پہ رہنا چاہیے. یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں نے 2-4 نعتیں پڑھیں اور نغمے گائے اور بھنگڑا ڈالا خوشی میں اور بس چلا گیا. اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باوقار ہستی ہے. اتنی باوقار ہیں کہ ان کو آپ کے چھوٹے موٹے فخر کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں. ہمارا فخر کیا ہے؟ مثلا پچھلے سال جو بھنگڑے ڈالے گئے، ناچ گانے کیے گئے، اسی طرح سے بتیاں گلیاں میں لگائی گئیں اور بھنگڑے ڈالتے ہوئے کئی جگہوں پہ یہ دکھایا گیا. اس سے کیا فخر منتقل ہونا ہے؟ اس سے تو اباہیت منتقل ہونی ہے جو آپ نے پیدا کر دی گھروں کے اندر.